4067 نمبر۔ اس روایت پر امام بخاری رحمہ اللہ نے باب کے اندر سورہ آل عمران کی آیت نمبر 153 لکھی ہے، بابن اذ تسعدون ولا تلوون علی احد والرسول یدعوکم فی اخراکم فاصابکم غما بغم لکی لا تحزنوا علی ما فاتکم ولا ما اصابکم واللہ خبیر بما تعملون۔ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 153 امام بخاری رحمہ اللہ نے لکھی ہے اس روایت پر۔ در حقیقت ہمارا تذکرہ چل رہا ہے غزوہ احد کا، تو غزوہ احد کے بارے میں قرآن کریم کے نازل ہونے والے ان آیات کی تفسیر امام بخاری بیان کرنا چاہتے ہیں۔ تو آیت نمبر 153 میں کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اذ تسعدون، جب تم جا رہے تھے، بھاگ رہے تھے، ولا تلوون علی احد، تم کسی پر بھی مڑ نہیں رہے تھے، والرسول یدعوکم فی اخراکم، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم تم کو تمہارے پیچھے سے آوازیں دے رہا تھا، فاصابکم، پھر اللہ نے پہنچایا تم کو غمن بغمن، ایک غم بغمن دوسرے غم کے ساتھ، پہلے ایک غم پہنچا پھر دوسرا غم، لکی لا تحزنوا علی ما فاتکم، تاکہ تم غمگین نہ ہوو اس پر جو تم سے رہ گیا ہے، ولا ما اصابکم، نہ اس پر جو تم کو پہنچ چکا ہے، واللہ خبیر بما تعملون، اور اللہ تعالیٰ خوب خبر رکھنے والا جو تم عمل کرتے ہو۔ اس آیت کریمہ کی تفسیر امام بخاری رحمہ اللہ جو بیان کرنا چاہتے ہیں، اس کا خلاصہ کلام یہ ہے کہ جب خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ حالت کفر میں جب انہوں نے مسلمانوں پر حملہ کیا غزوہ احد میں، جب صحابہ کرام عبداللہ بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ کی قیادت سے نیچے آ گئے تھے غنیمت لینے کے لیے، تو اس حملے کی وجہ سے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین کنٹرول نہیں کر سکے، پتہ ہی نہیں چلا حملہ کس طرف ہوا ہے، تو فوراً کیا کر دیا، بھاگنا شروع کر دیا، پہاڑوں پر چڑھنا شروع کر دیا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیچھے سے آوازیں دے رہے ہیں، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کے بدلے میں اللہ تعالیٰ نے کیا کہہ دیا، پہلے ایک غم پہنچایا، کیا تھا، غنیمت چھن گئی، پھر دوسرا غم زخموں کا پہنچنا، پھر پے در پے کئی ایک غم پہنچے صحابہ کرام کو۔ لیکن اس سے اگلی آیت میں ہی اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمہاری اس معافی کا اعلان کر دیا ہے اور تم پر اونگ طاری کر دی ہے۔ وہ اونگ کیا تھی؟ اللہ تعالیٰ کی طرف سے رحمت تھی، اور صحابہ کرام دوبارہ میدان میں کیا کر گئے، ڈٹ گئے۔ جو اگلے باب میں امام بخاری رحمہ اللہ نے لکھا ہے ثم انزل علیکم من بعد الغم امنۃ نعاسا، اللہ تعالیٰ نے امن دینے کے لیے اونگ کو طاری کیا تم پر، آیت نمبر 154 کے اندر۔ تو اس آیت کریمہ کے تحت امام بخاری رحمہ اللہ سب سے پہلے تسعدون لفظ کا معنی بیان کرتے ہیں۔ تسعدون تذهبون، تم جا رہے تھے، تم بھاگ رہے تھے، اور آگے لکھتے ہیں اسعد و سعید فوق البیت، اسعد مزید فی اور سعید مجرد کا باب، اسعد یسعد اسعاد باب افعال، اور سعید یسعد باب سامی یسمع۔ یہ دونوں کا معنی کیا ہے؟ گھر کے اوپر چڑھا، یعنی دونوں چڑھنے کے معنی میں بھی کیا ہوتے ہیں، استعمال ہوتے ہیں۔ لیکن امام بخاری رحمہ اللہ نے تسعدون کا معنی یہاں پر تذهبون کیا ہے۔ کیا کیا ہے؟ تذهبون۔ حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے فتح الباری کے اندر جلد 7 صفحہ 455 پر یہ نقطہ لکھا ہوا ہے کہ آسمان جانا، اور سعید کا معنی کیا ہے؟ اوپر چڑھنا۔ یہاں تسعدون کا معنی چڑھنا بھی لیا جائے تو یہ بھی صحیح ہے۔ کیسے؟ اذ تسعدون، جب تم حملے کی وجہ سے پہاڑوں پر چڑھنا شروع ہو گئے تھے، مطلب میدان چھوڑ کر جانا شروع ہو گئے تھے۔ تو اس آیت کریمہ کی تحت حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے جو نقطہ لکھا ہے وہ ہے اسعدہ کا معنی ذہابہ، کیا معنی ہے؟ ذہابہ، اور سعیدہ کا معنی کیا ہے؟ چڑھنا۔ کا عبداللہ بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وَأَقْبَلُوا مُنْهَدِمِينَ،
وہ چل پڑے منہدمین شکست خوردہ ہارے ہوئے. فضا کا یہ شکست کیوں تھی؟ وہ شکست اذ یدعوہم الرسول فی اخراہم، جب رسول ان کو ان کے پیچھے سے بلا رہا تھا. یہ روایت امام بخاری رحمہ اللہ 3039 نمبر پر بھی لے کر آئے ہیں. اس روایت میں کیا ہے؟ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے لیے یہ تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کرنا یا آپ کے حکم کی تعمیل نہ کرنا، آپ کے حکم سے کوئی اور دلیل لے کر پیچھے ہٹ جانا، یہ کیا ہے؟ یہ باعث ندامت ہے، یہ باعث سزا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے صحابہ کرام کو جن غموں کا سامنا کرنا پڑا تھا، وہ وقتی طور پر ہزیمت کا سامنا ہونا، ہار کا سامنا کرنا، پھر قرابت داروں کا شہید ہو جانا، 70 صحابہ کرام کا میدان احد میں شہادت پا لینا، اس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت کی خبر کا عام ہونا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر وار ہونا، آپ کے دانت مبارک کا شہید ہونا، اس طرح صحابہ کرام کا زخموں سے چور ہونا، جنگ کے انجام کا بدل جانا. تو اور کیا بات ہے کہ مسلمانوں کا اپنی حالت سے ڈگمگا جانا. تو ان سب سے بڑی بات یہ لفظ جو صحابہ کرام سے بعد میں ہوئی تھی، پہلے ہی منافقین کے رستے میں سے ہی چھوڑ کر چلے جانا. تو یہ بہت ساری پریشانیاں دے کر اللہ تعالیٰ ثابت کیا کرنا چاہتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کہنا چاہتے ہیں کہ اگر غنیمت رہ بھی جائے تو غم کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اگر زخم پہنچ بھی جائیں تو پھر بھی غم کرنے کی ضرورت نہیں ہے. کیوں؟ یہ زخم کیوں پہنچے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کے راستے میں. غنیمت کیوں رہی ہے؟ ہمارے اعمال کی کیا ہے؟ وہ سزا ہے. تو اللہ تعالیٰ اپنے نیک برگزیدہ بندوں کو دنیا میں کیا کرنا چاہتا ہے؟ پاک اور صاف کرنا چاہتا ہے. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے صحابہ کرام کے جس طرح ایمان بلند و بالا تھے، اس طرح ان کی سزائیں بھی کیا تھی؟ بلند و بالا تھی. اللہ تعالیٰ نے ان سے یہ درگزر کر کے ثابت کیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے زیادہ نیک پاک بعض ہستیاں کون سی ہیں؟ انبیاء کی. انبیاء پر زیادہ سے زیادہ مصیبتیں آئی ہیں. پھر نیکی تقوی طہارت میں جو اس قدر اللہ ہوگا اس کو اور ازمائشیں دیکھنی پڑیں گی. پھر ایسا ترتیب وار جو بالکل دنیا دار بندے ہوں گے ان پہ ازمائشیں بھی کیا آئیں گی؟ کم ازمائشیں آئیں گی. جو ازمائشوں میں ثابت رہتا ہے، اپنے قدموں کو مضبوط رکھتا ہے، ڈگمگاتا نہیں ہے، اپنے رخوں کو تبدیل نہیں کرتا، تو وہ شخص کیا ہے؟ کامیاب ترین شخص ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام بھی جب آپ نے دوبارہ آواز دی صحابہ کرام کو، 12 صحابہ کرام تقریباً آپ کے گرد میں جمع تھے، جس کی طرف اشارہ کیا ہے امام بخاری رحمہ اللہ روایت نمبر 4561 کے اندر. تو ان 12 صحابہ کرام میں سے 2 صحابہ کرام مہاجرین میں سے تھے، باقی کن میں سے تھے؟ انصار صحابہ میں سے تھے. ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یہ صحابہ کرام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کھڑے ہو کر اپنے سینے کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے سینے کے سامنے کھڑے کیے ہوئے تھے، اپنے ہاتھوں سے دشمنوں کے واروں کو روک رہے تھے. اس طرح اللہ تعالیٰ کا جبریل امین کو اور میکائیل کو نازل کرنا احد کے اندر، یہ سارے کے سارے دلیلیں کیا تھی؟ اور صحابہ کرام کا دوبارہ میدان جنگ میں آ کر لڑنا، صحابہ کرام پر اون کا طاری کرنا، یہ دلیل اس بات کی ہے کہ صحابہ کرام کیا تھے؟ مومن تھے. ان کے ایمان میں کسی قسم کا شک نہیں کیا جا سکتا. وہ دل سے بھی صاف تھے، ظاہر سے بھی صاف تھے. وہ لڑنا چاہتے تھے، کسی شکل میں بھی بھاگنا نہیں چاہتے تھے. ہاں ظاہری طور پر ان کو پتہ ہی نہیں چلا. تو جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تنبیہ کی، پیچھے سے آوازیں دی، تو صحابہ کرام دوبارہ آئے اور دوبارہ پھر مشرکین ابو سفیان کے قافلہ بھاگنے پر کیا ہو گیا تھا؟ مجبور ہو گیا تھا. تو اللہ تعالی ہمیں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی زندگی کے مطابق اپنی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے.